بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کا بہت بہت خوش آمدید۔ تو چلیے فارسی زبان سیکھنے کی ابتدا و شروعات کرتے ہیں۔ فارسی زبان سیکھنے سے پہلے فارسی زبان کا ایک جملہ آپ بخوبی یاد رکھیں کہ زبان فارسی خیل دشوار است لیکن شیریں است، یعنی فارسی زبان بہت دشوار ہے، بہت مشکل ہے، لیکن میٹھی ہے، شیریں ہے۔ اور جو چیز میٹھی ہوتی ہے تو انسان کو قدرتی طور پر اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب محبت پیدا ہو جائے گی تو خود بخود یہ زبان آپ کے دل میں بس جائے گی، آپ کی زبان پر بہت جلد آ جائے گی، اور آپ اس سے بہت جلد محبت کرنا اور اسے بولنا اور سمجھنا سیکھ لیں گے۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں فارسی زبان کی۔ تو فارسی زبان میں سب سے پہلے ہم فارسی کی بنیادوں پر غور کریں گے کہ فارسی میں بنیادی باتیں کون سی ہیں۔ تو بنیاد سب سے پہلے گرامر سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ تو اگر آپ نے اردو زبان کے قواعد اور اس کے گرامر بخوبی پڑھ رکھے ہیں تو یقیناً فارسی کے قواعد اور فارسی کے گرامر آپ کو سمجھنا بالکل آسان ہو جائے گا، کیونکہ دراصل اردو زبان کے جتنے بھی قواعد ہیں وہ سب کے سب فارسی زبان سے ہی لیے گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ابتدا میں ہندوستان میں اردو زبان سے پہلے فارسی زبان کا رواج تھا، اور آج بھی بہت سارے خاص طور پر مدارس میں، بہت سارے اسکول کالج وغیرہ میں بھی فارسی زبان پڑھائی جاتی ہے۔ تو اگر اردو زبان کے قواعد آپ کو یاد ہیں، آپ نے پڑھ رکھے ہیں، تو فارسی زبان کے قواعد بالکل آسان ہیں۔ چلیے شروعات کرتے ہیں ابتدا سے، اور ابتدا گرامر میں ٹھیک اسی جگہ سے ہوتی ہے جہاں سے اردو میں ہوتی ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سمجھا، لفظ۔ تو یہ لفظ ہے، یہ ہے لفظ۔ تو لفظ کے بارے میں آپ نے اردو میں پڑھا ہوگا کہ لفظ کسے کہتے ہیں۔ جی ہاں، وہی تعریف یہاں بھی ہوگی کہ لفظ منہ سے نکلنے والی کسی بات کو بھی لفظ کہتے ہیں، کسی بھی بات کو لفظ کہتے ہیں، چاہے اس لفظ کا کوئی معنی مطلب ہو یا بے معنی ہو اور مہمل و بیکار ہو۔ تو اسی سے معلوم ہوا کہ لفظ کی اب دو قسمیں ہو جائیں گی، ایک وہ جس کا کوئی معنی مطلب ہو، ایک وہ جو بے معنی اور بے مطلب ہو۔ تو اگر معنی دار لفظ ہو تو اسی کو ہم فارسی میں موضوع کہتے ہیں، اسی موضوع کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ اگر بیکار لفظ ہو، یعنی اس لفظ کا کوئی معنی مطلب نہ ہو، تو اسے مہمل کہتے ہیں۔ اگر کلمے کی بات کریں گے ہم، یعنی موضوع کا معنی ہی ہے جو کسی خاص معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، بنایا گیا ہو۔ تو ہم اگر اس کی مثال میں جائیں گے تو مثال اس کی بے شمار مثال، ایسے مثال جیسے قلم، کتاب، جامہ وغیرہ، یہ فارسی زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ قلم، کتاب، جامہ، کپڑا، لباس، ٹھیک۔ مہمل کی بات کریں گے تو مہمل کی مثال ہی نہیں، اس سے جو بھی قلم ہو، جیسے ولم، جامہ، وامہ، یا فارسی زبان میں میں نے جہاں تک دیکھا ہے کچھ مثالیں لکھی ہوئی ہیں، گر، ممم، اس طرح کی کچھ مثالیں، مہمل کی مثالیں فارسی زبان میں لکھی گئی ہیں۔ تو خیر، چونکہ یہ مہمل ہے تو مہمل سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، مہمل سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے، تو مہمل کا اختتام ہم یہیں پر کیے دیتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں ہم موضوع کی طرف، یعنی کلمہ کی طرف۔ تو جس طرح اردو زبان میں آپ نے پڑھ رکھے ہیں کہ کلمہ کی جو بنیادی قسمیں ہیں، یا کلمہ جتنی طرح کا ہوتا ہے، ان میں 3 سر فہرست ہے۔ تو نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف۔ بنیادی طور پر اردو زبان میں بھی کلمہ کی یا موضوع کی یہی 3 قسمیں ہیں، اگرچہ بعض موقعوں پر آپ نے 6 قسمیں پڑھی ہوں گی،
تو دراصل وہ 6 قسمیں یعنی ضمیر، صفت اور متعلق فعل، انہی تینوں سے ہی وہ تینوں قسمیں نکلتی ہیں۔ لیکن بنیادی طور پر یہ 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ تو گویا کہ موضوع یعنی کلمہ کی 3 قسمیں ہو گئیں اسم، فعل، حرف۔ تو اسم کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک، اسم کی تعریف کرتے ہیں ہم۔ اسم کی تعریف شاید آپ کو اردو زبان میں جو آپ نے پڑھا ہے بالکل بعین ہی وہی تعریف ہے۔ ہاں، وہ لفظ جو کسی چیز، جگہ یا شخص کے نام کو بتلائے اسے اسم کہتے ہیں۔ جیسے یہاں مثال لے لیجیے، قلم ہو، جیسے چلیے ہم چیز کی بات کرتے ہیں تو قلم ہے، جامع ہے، یہ چیز ہے۔ جگہ کی ہم مثال لے لیتے ہیں تو جیسے کہ سری نگر ہے، دہلی ہے، جگہ ہے۔ شخص کا نام مثال لے لیتے ہیں، کسی شخص کا نام لیجیے، احمد ہے، حامد ہے۔ تو یہ اسم کی قسمیں ہو گئیں، یہ اسم کی جو ہے مثالیں ہو گئیں۔ اب چلتے ہیں دوسرے مرحلے پر، تو فعل کی بات کریں گے ہم۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ بالکل وہی تعریف جو اردو زبان میں ہے۔ فعل کی تعریف یعنی فعل کہتے ہیں وہ کلمہ کی قسم ہے، چونکہ وہ کلمہ جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا زمانے کے ساتھ معلوم ہو۔ زمانے کے ساتھ معلوم ہو یعنی زمانے کی قید ہے اس میں، فعل کے اندر زمانے کی قید ہے کہ اس میں زمانہ بھی پایا جائے۔ جیسے مثال میں دوں گا آپ کو، دیکھیے ہو گیا رفت، گفت۔ رفت کا معنی ہوتا ہے گیا، اور گفت کا معنی ہے کہا، اس نے کہا۔ جیسے گوید، گوید وہ کہتا ہے۔ گو یا بگو بھی کہہ سکتے ہیں، گو یا بگو معنی ہے کہہ، تو کہہ۔ تو دیکھیے اس میں ہر ایک میں کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جاتا ہے۔ تو رفت میں گیا ماضی کا صیغہ ہے، گزرا ہوا زمانہ پایا جا رہا ہے، اور گوید کہتا ہے یہ حال کا صیغہ ہے، تو زمانہ موجودہ پایا جا رہا ہے۔ تو اس طرح گویا کہ فعل کی تعریف ہو گئی وہ کلمہ جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا زمانے کے ساتھ معلوم ہو۔ تو اس کلمے سے، رفت سے یا گفت سے یا گویت سے یا بگو سے ایک معنی سمجھ میں آ رہا ہے، کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اس میں ساتھ ساتھ زمانہ بھی پایا جا رہا ہے۔ تو یہ ہوگی فعل کی تعریف۔ اب آگے چلتے ہیں حرف کی طرف۔ حرف کسے کہتے ہیں؟ حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی بتانے میں دوسرے کا محتاج ہو، دوسرے کا محتاج ہو۔ حرف کی تعریف ہو گئی وہی اردو میں جو تعریف ہے، بالکل بعین ہی وہی تعریف ہے کہ وہ کلمہ جو اپنا معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہو۔ جیسے مثال میں دے رہا ہوں، در، بر اور را۔ در کا معنی اردو میں لے لیں گے میں، بر کا معنی ہے پر، را کا معنی ہے کو۔ اب دیکھ لیجئے میں در کا معنی ہے اپنا معنی بتا رہا ہے، لیکن یہ اپنا معنی کھل کر نہیں بتا رہا ہے۔ در میں انسان اگر 100 بار بھی میں کہے گا، سمجھ میں کسی کو نہیں کیا بول رہا ہے میں، یا پر کہے پر کا معنی اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جب تک کہ پر کو کسی اور یعنی بر کو کسی اور کے ساتھ ملایا جائے۔ جیسے در ہے تو جب میں کہوں گا کہ در خانہ چیست، در خانہ چیست، گھر میں کیا ہے؟ تو دیکھیے در کو جب خانہ کے ساتھ لگایا گیا، چیست کے ساتھ لگایا گیا، تب در کا معنی سمجھ میں آیا، در خانہ چیست، گھر میں کیا ہے۔ بر سر پرندہ است، بر سر پر، تو جب بر کو سر کے ساتھ ملایا تب اس کا معنی سمجھ میں آیا۔ را جیسے را یعنی بازا را، آپ کہیں گے یہ را کا استعمال کیجئے کہ را برا، را کا معنی
را کا استعمال کیجئے کہ من تورا، دیکھیے اس میں را ہے، من تورا گویم، میں تجھے کہتا ہوں، میں تجھ کو کہتا ہوں، من احمد را گویم، میں احمد کو کہتا ہوں۔ تو را کا معنی یہاں پر جب تک کہ دوسرے لفظوں کے ساتھ، دوسرے کلموں کے ساتھ را کو ہم ملائیں گے نہیں، تب تک را کا معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو یہ ہو گئے حرف، جو حرف کی تعریف ہو گئی، حرف کی مثالیں ہو گئی۔ اس کے بعد اب ہم ترتیب وار جو ہے، پہلے ہم اسم کے بارے میں مکمل بحث کریں گے، پھر فعل کے بارے میں، پھر حرف کے بارے میں ہم جانیں گے کہ اسم جسے کہتے ہیں، اس میں کیا اور کتنے حصے ہو سکتے ہیں، کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، اسی طرح فعل کی کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں اور حرف کی کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ ان سب کے بارے میں انشاءاللہ اگلے ویڈیو ہم جانیں گے۔ آج اتنا ہی، انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں ملیں گے مزید گرامر لے کر، تب تک خدا حافظ، السلام علیکم۔